گیا ہے. کچھ آخر میں جاتے جاتے اگر کچھ اور آپ عرض کرنا چاہیں تو ہم آپ کی آواز و نصیحت سننے نہیں کے مفتی لیے. صاحب میں نے تو بہت کچھ عرض کر دیا ہے. ہمارے مہمان مفتی شیخ صاحب نے بہت تھوڑا عرض کیا ہے. میں ان کا اچھا منتظر ہوں وہ کچھ بولے. میں انہی سے درخواست کروں گا. اپنی باری ان کو دیتا ہوں اچھا میں. اچھا میں بہت کچھ بول چکا ہوں. ٹائم میں نے زیادہ لیا ہے. اچھا. جی مفتی شعیب قاسمی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھی بھی ہیں. مطلب سمجھ لیجیے جامعہ اسلامیہ ڈیڑھی تاج پورہ میں بھی ہم نے ساتھ میں پڑھا ہے. اور پھر اس کے علاوہ مظاہر العلوم کے اندر بھی ایک دور ایسا آیا کہ تقریباً ہم ساتھ میں ہی تھے. پھر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے حفظ عربی دارالعلوم سے انہوں نے قرات کا کورس کیا ہے اور ابھی دہلی کے اندر مقیم ہے. اور یوں کہہ لیجیے کہ عربی کے اندر بھی ماشاءاللہ کافی مہارت حاصل ہے اور انگلش کے اندر بھی مہارت حاصل ہے. ارے اور مفتی صاحب تو بتائیے, یہ تو جب میرے سے علم میں قابلیت میں زیادہ ایک صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں انہی کو آپ بولیں آخری اور دعائیہ کلمات مفتی صاحب. نہیں بس میں تو مفتی صاحب کا تعارف کرا رہا ہوں چونکہ ہمارے بہت ہی کہہ لیجیے جی قابل اور صلاحیت مند ہمارے ساتھی ہیں. اور ماشاءاللہ آن لائن جو ہے مفتی صاحب کی آن لائن عربی کی کلاسز بھی چلتی ہیں. دوسری کنٹریز سے, ادر کنٹریز سے لوگ جو ہے قرآن سیکھنے کے لیے, عربی ماشاء سیکھنے اللہ کے لیے, انگلش سیکھنے کے لیے ماشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں. اور ماشاء کافی مصروفیات بھی ہیں, لیکن میں نے عرض کیا بھائی آج کے پروگرام میں آپ آ جائیں ہمارے ساتھ جی میں, جی تو انہوں نے وقت دے کر کے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں شامل ہوئے ہیں. تو مفتی شعیب صاحب, مفتی میرے معاویہ صاحب کی بھی آپ سے گزارش ہے تو ہاں جاتے بھائی جاتے اختتامی بالکل. دعا بھی آپ کے ذریعے سے ہو جائے اور اختتامی الفاظ بھی آپ کے ذریعے سے ہو جائیں. ہاں بالکل. بھائی مفتی معمور بدر صاحب, ہم دونوں تو ساتھی ہیں. ساتھی کیا, کچھ یوں کہہ لیجئے کہ دیہاتی ہونے کے ناطے دیہات میں یوں کہا جاتا ہے لنگوٹی ہے یار. جی جی بالکل. تو پڑھائی کے ہم تو مطلب دونوں حفظ کے بھی ہم تو ساتھی ہیں. حفظ کے بھی ہم ساتھی ہیں. جی جی جی. اچھا ماشاء اللہ. حفظ میں بھی ہم کچھ وقفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ مقدر کیا, ساتھ رہے ہم. پھر عربی میں بھی مفتی صاحب ہم لوگ تو بولتے رہتے ہیں دن رات. آپ آئے ہوئے ہیں تو ہم بس آپ کی سننا بھی چاہتے ہیں اور آپ کی دعا میں شرکت بھی چاہتے ہیں. مفتی امیر معاویہ صاحب, میری درخواست تو دراصل آپ ہی سے, آپ کی نہیں صاحب فرمانے گزارش یا وہ نہیں, میں سمجھتا ہوں نہیں آپ کا مفتی تو صاحب, حکم ہے ہمارے لیے بھائی. اب آپ اب اگر انشاءاللہ حکم, منتظر ہیں. مفتی صاحب اگر حکم کی بات ہے تو حکم بھی ہے ہمارا. اب حکم الحکم فوق الادب, اب جی تو جی حکم جی مانیے بے آپ. شک بے شک. بالکل بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں حضرت, آپ کی درخواست نہیں, آپ کا تو حکم ہے ماشاءاللہ. تو چونکہ بس آپ آپ حکم مان جیسوار ہیں لیجیے. آن لائن پلیٹ فارم کے, بحمد اللہ تعالی. جی کافی پہلے مجھے ایک مقتدی ہیں یہاں ساتھی, نوجوان ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے آپ کے یوٹیوب چینل کا لنک مجھے دیا تھا. تو انہوں نے بتلایا تھا, انہوں نے مجھے بہت مرتبہ کہا آپ کی آن لائن کلاسز چلتی ہیں. الحمدللہ میں مدینے کی جو ہے مدینہ مسجد النبوی کے جو حضرات ہیں ان میں سے کئی ایک ماشاء مفتیان کرام وہاں کے وہ نظام چلاتے ہیں. تو اللہ. ان اچھا کے یہاں ماشاءاللہ جی ان کے ٹیچر ٹرینر بھی ہوں, اور وہاں پہ میں پڑھاتا بھی ہوں قرآن پاک اور اس طرح کی تجوید وغیرہ کے جو اصول ضابطے ہیں الحمدللہ. بہت اچھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ وہ جو کلاسز وغیرہ ہیں ان کو ریکارڈ کیا کیجیے, یا اس طرح کی کلاسز بنائیے. دیکھیے مفتی قاسمی صاحب کا ماشاءاللہ بہت خدمت انجام دے رہے ہیں. تو میں کہنے لگا بھائی الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کے وقت میں بہت برکت دی ہے, بڑا دل دیا ہے, اور بڑی جو ہے ان کو جو ہے فنون کی لطافت سے اور ان سب چیزوں سے نوازا ہوا ہے. تو میں بھی اتنا جو ہوں, میں ابھی اپنے آپ کو میں نے اتنا پالش نہیں کیا ہے, ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں, مبتدی ہوں. تو تب سے معلوم ہے الحمدللہ. خیر اللہ رب العالمین آپ کی خدمات کو, ہمارے ساتھ رہنے کو, رب تعالیٰ بیٹھنے کو, بات چیت کرنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جی آمین. میرے لیے کیا حکم ہے بھائی؟ آپ کچھ بھی اس سلسلے میں کہتے ہیں نا کہ اختتامی بات, دیکھو ایک ابتدائیہ ہوتا ہے جو میں نے کر لیا, ٹھیک ہے, ایک اختتام ہوتا ہے اور آخر میں دعا ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں آپ کے ذمے ہیں کہ جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو یا ہمارے جو ہے تعلق سے کچھ بھی آپ دو بات کیا کہتے ہیں واضح نصیحت والی, یا آگے کے پروگرام کے تعلق سے جو بھی آپ کے ذہن میں اگر اللہ ڈال دے تو وہ کہہ کے اور دعا کرا کر کے انشاءاللہ اپنے پروگرام کو ہم مکمل کر لیں گے. تو حکم کی تعمیل میں چند باتیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. وہ اور دعا میں آپ دیکھیں کہ میری تو نظر رہے گی مفتی امیر معاویہ صاحب کی طرف کو, دعائیہ کلمات ان کے ہوں. باقی آپ ناظم ہیں بھائی, آپ امیر ہیں, تو امیر دعا صاحب کے سامنے درخواست ہی کی جا سکتی ہے.
आप अगर खुद जी जिम्मेदारी निभाएं तो सुभान अल्लाह बहुत बहुत अच्छी बेहतर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबी व अला आलिहि व सहबिही। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कई एक मकामात पर कुरान करीम में इसी तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है। और इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ताल्लुक़ से फरमाया अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, यानी रब्बुल आलमीन ने भेजा है इस रसूल को बिल हुदा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ हुदा लेकर भेजने का जो मतलब है, और हुदा जिस मानी में है वो अल कुरान है। तो सबसे पहले तो मुसलमान होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है, उससे पहले इंसान होने के नाते मारिफत रब ज़िम्मेदारी है। हमारा पैदा करने वाला कौन है, खालिक कौन है, मालिक कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बाय बर्थ या एक्सीडेंट ऑफ द बर्थ हम मुसलमान हैं, ख़ानदानी मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए और कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ानदानी मुसलमान। तो इस एतबार से अब आगे ज़िम्मेदारी बनती है कि मुसलमान को कहाँ से सबक सीखना चाहिए, या उसके लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए जो मेयार है, यार्डस्टिक है, वो क्या है। अगर रोल मॉडल की बात की जाए, वो भी हमें हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस कलाम में मिल जाती है। वहीं से ये दर्स भी मिलता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वहीं से ये सबक भी सीखने मिलता है कि अगर आपको रहनुमाई चाहिए, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, कोई डाउट नहीं है। हम आज कोई किताब लिखते हैं, हमारा पीएचडी, हमारा प्रोफेसर, हमारा एक बड़ा टीचर, ट्रेनर अपना एक नोट भी छापता है तो उसमें वो कहता है सर मैंने जो है एक काविश की है, मैंने कोशिश की है। बट ये है कि कोई भी एक्सपर्ट अगर उसको देखता है, माहिर फन को उसको देखता है, उसमें उसको कोई चूक लगती है, कोई उसको लगता है कि मैं आई मिस्टेकन समवेयर, तो वो मुझे जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, इत्तला कर दीजिए कि साहब आपने ये गलती की। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट एडिशन में वो खत्म कर देंगे, एडिट करके हम लाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े अव्वल से फरमा रहे हैं अलिफ लाम मीम, लोगो अब तुम जी ये जो रब्बुल आलमीन ने जो तरतीब अता फरमाई, और मुफस्सिरीन लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा सूरतों को रखवाया करते, ये आयत नाजिल हुई फुला सूरत में रख दी जाए। तो अब हमारे पास जो सबसे पहली सूरह है सूरह फातिहा, उसके बाद वो तो जो है एक फेमस सूरह है, वेल नोन सूरह है। उलमा के तबके से लेकर के आवाम के तबके तक आम बंदा जो भी नमाज से वाबस्ता है, छोटे छोटे बच्चे उसको जानते हैं बिहम्दिल्लाह ताला। उसके बाद जो सूरतुल बकरा हम शुरू करते हैं, सबसे पहले कहा गया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। हम कोई नया एडिशन नहीं लाने वाले, ना हम कुछ एडिट करने वाले, ना साहब आपकी एक्सपर्टाइज पे हमें कोई हम कोई ट्रस्ट करने वाले। हम तो खालिक रब हैं, वो जो है खालिक कायनात है, हम तो रब्बुल आलमीन हैं। हमने जो दिया है वो इब्तिदा से इंतहा तक सब कुछ देखभाल करके, और एक पैगाम ऐसा दिया जो सुबह क़यामत तक अब यही रहेगा आपके पास में। तो हमें हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने उस कलाम को बहुत ही दिल लगी के साथ और हमा जिहती के साथ पकड़े रखने की, और वाकई अज़्ज़ु बिन नवाजिज़ जो हदीस पाक में अल्फाज आते हैं, एकदम बिल्कुल मजबूती से थामने की है। और गुजारिश ये रहेगी क़ुराए किराम से भी बिलखुसूस, और आम साथियों से भी, कि कुरान करीम को पढ़ने के साथ साथ उलमा की रहनुमाई में तालिब इल्म हूँ, आपको नहीं मशवरा दूंगा कि आप जो है तफासिर को सीधा लेके बैठ जाएं, तफसीर इब्ने कसीर, जी और कल आप जो है फिर दरिया नापते फिरें साहब, और आप जो है अर्श मौला की सैर कर जाएं एक एक आयत के बाद। आप कहें इसमें ये मेरी समझ से बाहर है, ये मेरी समझ में नहीं आता। कितने लोगों को देखिए चंद मसाइल आने के बाद, जी ये मसला जो है मुफ्ती साहब ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। माशाल्लाह आप दोनों हजरात हैं तो आपको काफ़ी बर्दाश्त करना पड़ता होगा इस सिलसिले में। लोग आपके पास आते हैं, मसाइल पूछते हैं, ऑनलाइन भी आपको अजीब-गरीब तजर्बे होते होंगे। मैं तो थोड़ा-सा जो वुसअत है अहबाब के हलक़े की, उसमें अंदाज़ा लगाता हूँ कि अजीब-गरीब मसाइल, जी मेरी समझ में मसला नहीं आता, ऐसा कैसे? शरीयत का ये मसला है।
کہ ہاں بھائی یہ شریعت ہی کا مسئلہ ہے، آپ کی سمجھ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں جو اپنی سمجھ کا مسئلہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین. علماء کی رہنمائی میں توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہ واحد حل ہے. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ جب مالٹا کی جیل میں رہے ہیں اور رہا ہونے کے بعد آپ نے آ کر کے فرمایا کہ امت میں جس چیز کی کمزوری ہے، کمی ہے، ضرورت ہے، وہ ہے قرآن کریم کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کا جذبہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا جو مسابقہ تھا، یہ محفل تھی، قرآن کریم کے عنوان سے تھی، اور بحمد اللہ تعالی مفتی صاحب اس کو، مفتی مامور بدر صاحب چونکہ فقہ پہ ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں، زمانے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ زمانے تعلیم سے ہی ان کو بڑا شغف رہا ہے فقہ وغیرہ سے، مسائل سیکھنے سکھانے سے. اور ہمارے مفتی امیر معاویہ صاحب ہیں بحمد اللہ تعالی، آن لائن بڑے اچھے انداز میں تعلیم دیتے ہیں، قرآن کریم کی سکھاتے ہیں. تو آپ حضرات کے پاس، ساتھیوں کے پاس جو سننے دیکھنے والے ہیں، ان کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے اور فری مل رہا ہے صاحب. یہ تو ٹیکن فار گرانٹیڈ والا اگر مسئلہ نہ رکھا جائے، مطلب یہ کہ شاید اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک ڈیسائیڈڈ وہاں پہ چارٹ لکھا ہوتا ہے، چارٹ لگا ہوتا ہے، ایمرجنسی فی اور یہ والی فی، وہ والی فی. اور مفتیان کرام کے انباکس میں مسائل آتے ہیں، مفتی صاحب ایک دم ایمرجنسی مسئلہ ہے، بالکل ابھی چاہیے، ابھی جماعت دوبارہ کی جائے کہ نہ کی جائے. تو بھائی ذرا خیال رکھا کرے علماء کا، ان کے وقار کا، ان کے جو ہے اوقات کا اور ان سب چیزوں کا. اور انشاءاللہ تعالی جتنا آپ ان کی ضروریات کو اور ان کو اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں، چونکہ ہماری عوام اتنا تو ہوشیار ہے کہ نبی کی طرف سے سنت علماء کے لیے کیا ہے وہ تو سمجھے گی ہی سمجھے گی. تہاد و تحابو کو کون نہیں جانتا ہے. تو امید ہے کہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو بہت جو ہے یکجہتی کے ساتھ سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے کی، اور علماء سے بڑا اپنا گہرا ربط پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ علماء کا اور عوام کا تعلق پچھلے دنوں سے جو توڑا جا رہا ہے، اور عجیب و غریب درمیان میں جو ہے فتنہ انگیزیاں ہیں، شرارتیں ہیں، سازشیں ہیں، اور عوام کو علماء سے کاٹنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. اور کرنے والے جانتے ہیں، کرنے والے بہت اہتمام سے جانتے ہیں کہ اگر ان کو یہاں سے کاٹ دیا گیا ہے تو جس گڑھے میں جا کے چھوڑ دیجئے، پھر ان کے پاس ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ الفاظ جان بوجھ کر کے اضافہ کیے ہیں کہ آپ دین سیکھیے، قرآن سیکھیے، سمجھیے اس کو، لیکن علماء کی رہنمائی میں، اکیلے لے کے مت رہ جائیے. البتہ ضرور سیکھیے، ضرور سمجھیے. آپ 24 گھنٹے میں سے کم از کم آدھا گھنٹہ چلیے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاف این آور بھی اس میں بھی این آور آ رہا ہے، 1 گھنٹے کے قریب، وہ بھی 1 گھنٹے کا آدھا گھنٹہ، تو بھائی 15 ہی منٹ نکال لیجیے. اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہیں دن رات میں، تو دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ آپ اس کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس کی ذات پہ یا اس کلام پہ کوئی احسان ہے، نعوذ باللہ، ایک حرف پہ وہ رب کہہ رہا ہے جس نے میرے کلام کو پڑھا اس کو نیکیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک نہیں، میں ایک کے ساتھ 10. اللہ قرآن میں خود فرما رہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالھا، ایک نیکی کرو میں اس کا 10 گنا دوں گا تمہیں. تو 15 منٹ اگر تلاوت کی جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لی جائے، اس کو سیکھ لیا جائے، اس کے مطابق عمل پہم پہ نیت کی جائے اور عزم مصمم کیا جائے، انشاءاللہ العظیم زندگیوں میں بڑی نورانیت ہوگی، بڑی برکت ہوگی، چہرے ضرور چمکدار روشن ہوں گے، اور پیشانیاں ضرور نور سے بھرپور ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ظاہر سی بات ہے اگر اللہ رب العالمین یہاں اتنا چمکا دے گا اور انسان کو اتنا نورانی بنا دے گا، اس کا اندرون اور جو ہے باہر کا حصہ، اس کا روحانی اور جسمانی معاملہ اگر اتنا صاف شفاف ہو جائے گا تو سبحان اللہ، پھر تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کل فرمائیں گے ادخلوها بسلام آمینین. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے لیے دونوں جہان کا جو ہے وہ سرمایہ ہے، اور بن جائے گا اگر ہم چاہیں، اور ہمارے ہاتھ میں ہے، بہت آسان ہے. اور جیسا کہ ہمارے حضرات علماء کرام، مفتیان کرام ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، میں خود سے بھی، اپنے آپ کو بھی، اور اپنے جو بھی سننے دیکھنے والے ہیں ان کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دونوں حضرات ہیں ماشاءاللہ
بڑے اہتمام سے کام کرنے میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو بھائی فائدہ اٹھائیے، آپ کے پاس موقع ہے، بہت سنہرا موقع ہے، اور ٹیکن فار گرانٹیڈ مت لیجیے۔ ایک بار اخیر میں عرض کیے دیتا ہوں، اس کو آپ یوں مت لیجیے کہ نہیں صاحب مل رہا ہے بس ٹھیک ہے، سن لیا آپ نے، کبھی نہیں سنا یا توجہ نہیں دی یا جو چاہے بد احترامی۔ بہت احترام کی ضرورت ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب نہ بے کیجیے شک گا تو کچھ نہ پائیے گا، ادب کیجیے بے گا تو شک انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے جنہوں نے شرکت کی، مجھے تو خواب خیال میں بھی نہیں تھا، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں پہلے ہی کہہ گیا کہ بھائی جو حدر والے ہیں وہ شاید محروم رہ گئے، لیکن رب العالمین تو وہ رب العالمین ہے، وہ کہاں کسی کو محروم چھوڑے، اس نے پہلے ہی صحیح مفتی بات صاحب کے ذہن میں بات ڈالی ہوئی تھی کہ صاحب آپ عمومی نام کا پہلو ضرور رکھیے۔ تو میں بہت معذرت خواہ ہوں ان حضرات سے جن کی جو ہے شروع میں شاید دل شکنی ہو گئی ہو، اگر وہ سن رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں تو یار یاد ہی نہیں رکھا گیا، حضرت مفتی صاحب نے یاد رکھا، الحمدللہ ذرہ نوازی ہے اور بڑا جو ہے خیر کا پہلو ہے۔ بس یہ چند گزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم کا مصداق رب العالمین ہم سب کو بنائے، اور علم کا طلب کرنا جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس باغ ڈور کو سنبھالنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے میراث نبوی یہی علم دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا پکا سچا مورث جو ہے وارث بنائے اور اس کو آگے تک پہنچانے والا بنائے۔ رب العالمین ہماری نسلوں کو آخر تک اس میں قبول فرمائے۔ بس یہ گزارشات تھی، وما توفیق الا باللہ۔ اب اخیر میں